السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ایک اہم مسئلہ اور اس کا شرعی حل کیا ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کل شادیاں بھی بڑی جلد ہو رہی ہے اور طلاق بھی بڑی جلد دے دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ یہاں تک لوگوں کو طلاق میں جلدی ہوتی ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی، ملاقات سے پہلے ہی مباشرت اور جنسی تعلقات، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی لوگ طلاق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ آج کل جوانوں میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اگر کسی نے رخصتی اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس میں عدت اور مہر کا کیا مسئلہ ہے، آئیے اسی کو سماعت کرتے ہیں۔ جب طلاق رخصتی اور خلوت سے پہلے ہو گئی، یہاں خلوت سے مراد خلوت صحیحہ ہے، اس کی وضاحت آگے سنیں گے۔ جب طلاق رخصتی اور خلوت سے پہلے ہو گئی تو اب مرد کے ذمے نان و نفقہ، یعنی عورت کے لیے رہنا، کھانا پینا، کچھ بھی مرد کے لیے ضروری نہیں ہوگا، اور نہ ہی طلاق یافتہ جس کو طلاق دیا گیا اس لڑکی پر عدت واجب ہوگی، مہر آدھا دینا ہوگا۔ اب عدت گزارے بغیر کسی بھی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ سورۃ الاحزاب در مختار تاتار خانیہ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر خلوت صحیحہ کے بارے میں کچھ بات سن لیتے ہیں۔ خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں ایسی جگہ میں تنہا جمع ہوں جہاں ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حسی، شرعی یا طبعی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اگرچہ ایسی تنہائی کے باوجود ازدواجی تعلق قائم نہ ہو۔ حصی سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا بیمار ہونا اتنا زیادہ کہ جماع مباشرت پر طاقت نہ ہو، یہ حصی ہوا۔ طبعی عورت کا حیض اور نفاس والا ہونا۔ شرعی دونوں یعنی مرد عورت دونوں میں سے کسی ایک کا احرام والا ہونا۔ اب اگر خلوت صحیحہ واقع ہوئی لیکن دخول یعنی صحبت، مباشرت، جنسی تعلقات مرد و عورت کا نہیں ہوا، پھر بھی مدخولہ کے حکم میں ہے، یعنی رخصتی ہو گئی یا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو یہاں پر عدت نہیں، خلوت بھی نہیں ہوئی، عدت نہیں ہے۔ لیکن اگر خلوت ہوئی جو خلوت صحیحہ ہے تو اب اس عورت کے لیے بھی عدت ہے۔ اس صورت میں طلاق یا خلا کے بعد عورت عدت گزارے گی، عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کرے گی۔ دوران عدت نکاح حرام کر لیں گی تو بدکاری، اور اسی طرح زندگی گزاری تو پوری زندگی زناکاری ہی میں گزرے گی۔ یہاں پر ایک بات اور مزید ذہن میں رکھے کہ آج کل معاشرے میں عدت ہی کے اندر نکاح کر لیا جا رہا ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد ہی نکاح کر سکتے ہیں۔ 40 دن کی عدت کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، یہ بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ان سارے مسائل کو ازبر کر لیں، اسے یاد کر لیں اور بار بار سنیں، اور دوست و احباب کو بھی اس کلپ کو بھیجیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پر ٹیلی گرام نمبر بھی موجود ہے، آپ اس پر میسج کر کے مزید سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔